أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر اس کی تفسیر ہم نے پچھلے ہفتے شروع کی تھی، لیکن چونکہ آیت الکرسی ایک بہت بڑا موضوع ہے اس لیے اس آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکی گی، لیکن ہم سٹارٹ سے کریں گے کیونکہ میرے خیال میں پچھلی دفعہ ہم اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملایا تھا۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی ذات اور صفات ہے اس کا احاطہ کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ اسی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت الکرسی اسی کیوں کہتے ہیں، یہ نام بھی حدیث شریف سے ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ فیہ آیہ سیدۃ آیہ القرآن، کہ سورۃ البقرہ کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ لا تقرأوا فی بیت فیہ شیطان الا خرج منہ، کہ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا آیت الکرسی، اور اسلام نے آگے اس کا پھر نام بیان فرمایا کہ آیت الکرسی۔ تو اس کا نام آیت الکرسی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود روایت ہے۔ اس حدیث کو جو ہے وہ امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ اپنی اس کے اندر بیان کیا ہے، اپنی سنن کے اندر۔ اچھا، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہم یہ آیت الکرسی کے فضائل میں یہ ایک بات آتی ہے، چلیں سب سے پہلے بھی یہ بیان کر دیں، جس طرح اس حدیث کے اندر ہے کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے، یہ آیت پڑھی جائے، اس گھر سے انسان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اس وقت تک ہے جب تک آپ شیطان سے پناہ چاہتے ہوں۔ اگر بندہ خود، جو گھر کے اندر انسان موجود ہے، اگر وہ خود ایسی حرکتیں کرنے لگے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نہیں رکھی، اپنے بندوں کے لیے نہیں رکھی، بلکہ اپنے نافرمان شیطان کے لیے رکھی ہیں، یا دوسرے لفظوں میں اگر انسان خود شیطان بن جائے تو پھر وہ دوسرا شیطان بھاگ بھی جائے تو کیا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ من الجنۃ والناس، کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیت الکرسیاں گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے بھی گھروں کے اندر ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہوتے ہیں؟ تو میرے ناقص خیال کے اندر اس کی وجہ یہ ہے۔ اب اس آیت باقی جو ہے، پہلے اس آیت کی تفسیر سے فضائل کے بارے میں چند احادیث ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ تفسیر تو اس کی ہے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کور کریں آج اور اس سے نیکسٹ ویک پہ۔ اس کی فضائل کے اندر ایک جو حدیث بخاری شریف کی کتاب فضائل قرآن کے اندر ہے، اور دوسری اس کے امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب وکالہ کے اندر بھی لکھا ہے، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں جو زکوٰۃ تھی، جو زکوٰۃ کا مال تھا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر فرمایا، یعنی تم اس کے سامان کی حفاظت کرو۔ وہ مسجد کے اندر تھا، جہاں بھی تھا، تو فرماتے ہیں کہ اس میں حفاظت میں تھا کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، وہ داخل ہوا اور اس مال میں سے کچھ لینے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی لے کے جاتا ہوں کہ تو مال چرا رہا تھا۔
تو اس نے کہا کہ اس طرح کرو، ایسا نہ کرو، میں محتاج ہوں اور میرے بہت سارے آل و عیال ہیں اور میری حاجت بہت سخت ہے، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جاؤ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہاں یہ واقعی حاجت مند ہے، غریب ہے، اس کی فیملی ہے بڑی سی، ڈھیر سارے بال بچے ہیں، تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، یہی سوچا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر چھوڑ دیا، میرے دل کے اندر رحم آ گیا ہوگا، فخلیت عنہ، کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تو تمہارا وہ جو قیدی تھا، یعنی وہ جس کو تم نے پکڑا تھا، اس کا کیا ہوا، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو میں نے کہا کہ اچھا یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے پر وحی آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اس بندے نے مجھ سے یہ شکایت کی کہ مجھے حاجت شدید ہے اور میرا اہل و عیال بڑا سا ہے، تو مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قد کذبک، کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وسیعود آئے گا، یعنی وہ جو بندہ ہے نا مال چرانے والا، اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ ضرور آئے گا، وسیعود۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بات سے کہ کہ وہ واقعی وہ آئے گا۔ تو دوسرے دن وہ پھر آیا اور اس میں سے مال میں سے چرانے لگا، تو میں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور کہا کہ میں تو آج تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اب انہیں نہیں پتا تھا وہ کون ہے، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو کیونکہ تمہیں میں محتاج ہوں، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں لا اعود، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اور میں بہت سخت، دوبارہ کہا کہ میں سخت محتاج ہوں، مجھے حاجت بڑی شدید ہے، اور آج میں پچھلے دن تو وعدہ نہیں کیا تھا، کہا آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوبارہ پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے اس جو کیا ہوا تمہارے اس قیدی کا؟ تو میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دوبارہ مجھے شکایت کی، اس نے یہ شکوہ کیا کہ اسے حاجت بڑی شدید ہے اور اس کی بڑی فیملی ہے اور اس کا کوئی یعنی اس طرح بہت کنگال قسم کا آدمی۔ تو پھر میں نے اور غالباً یہ بھی کہا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، یہ وعدہ کیا۔ تو نبی وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ تو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یقین ہو گیا انہ سیعود، کہ یقیناً وہ دوبارہ آئے گا۔ تو تیسرے دن وہ دوبارہ آیا اور اب میں نے پکڑ لیا اور کہا آج تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، کیونکہ کل وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اچھا جب یہ تیسری بار تھی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات بتاؤں گا جو تمہیں فائدہ دیں گے، یہ مجھے چھوڑ دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ ایسی آیات بتاتا ہوں، ایسے کمالات بتاتا ہوں کہ جو تمہیں بہت زیادہ فائدہ دیں گے، یعنی اس طرح کا فائدہ۔ اب صحابہ کرام اس چیز پہ بڑے حریص ہوتے تھے کہ کسی چیز کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا فائدہ ہو، اور یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے، یہ فرمایا کہ جب یہ اس طرح کی آیت، جب یہ جو آیت پڑھے گا، تمہیں وہ آیات بتاتا ہوں، اگر یہ آیت پڑھے گا کہ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو آپ جب اس نے یہ وعدہ کیا تو اس نے حضرت نے اسے چھوڑ دیا، تو اس نے آیت کیا بتائی؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو تیسرے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اسے اس دفعہ اس بات پہ چھوڑا ہے کہ اس نے بتایا کہ یہ آیت الکرسی پڑھوں گا تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ہمیشہ اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ صدق فہو کذاب، تو اس نے فرمایا کہ حالانکہ وہ کذاب ہے، کذاب ہوتا ہے عادی جھوٹا، بہت بڑا، حالانکہ وہ کذاب ہے لیکن تمہیں اس نے بات سچی بتائی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، پتہ ہے وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا تھا۔ کہا وہ شیطان تھا۔
اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کی صحیح ترین تفسیر حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے بتائی، تفسیر نہیں بتائی تھی، آیت الکرسی کی فضیلت بتائی تھی، اور کیونکہ شیطان نے بتائی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے بتانے سے اس کی یہ فضیلت نہیں بنی، یاد رکھیے گا، بلکہ شیطان نے جو بات بتائی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہے تو سچا ہے تو وہ جھوٹا، لیکن بات اس نے بہت، کبھی کبھی بہت جھوٹے بندے کے منہ سے بھی بہت سچی بات نکل جاتی ہے، یہ کوئی ایسی کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی جو کنفرمیشن ہے نا، اصل اس کی وجہ سے یہ فضیلت ہے آیت الکرسی، کہ میں نے کہا یہ ذرا غلط فہمی واضح کر دوں کہ اس آیت کی فضیلت کے اندر یہ جو حدیث ہے خاص طور پہ یہ بیان کر دوں، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح میں نے اس سے پہلے آپ کو حدیث بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، اور جس گھر کے اندر وہ پڑھی جائے اس گھر میں سے شیطان نکل جاتا ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی، ٹھیک۔ یہ بھی اس کے بارے میں اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ، حضرت اسماء بن یزید کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آیت کے بارے میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آیات کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ان فیہما اسم اللہ الاعظم، کہ ان آیتوں کے اندر اسم اعظم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام، ٹھیک ہے۔ آگے بتاتا ہوں کہ اسم اعظم کا مطلب کیا ہے، وہ اگلی حدیث کے اندر آ رہا ہے۔ فرمایا دو آیتیں، ایک یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی پوری کی پوری، ایک اس کے اندر اسم اعظم ہے، اور دوسرا سورت آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ملتی جلتی آیت، صرف اتنا حصہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورت آل عمران کی یہ جو پہلی دو آیات بنتی ہیں، یہ جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان دونوں آیات کے اندر اسم اعظم ہے۔ اور اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث کے اندر ہے، جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن اولاب بن زید نے کہتے ہیں کہ انہوں نے قاسم بن عبد الرحمن سے، اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسم الاعظم اللہ تعالیٰ کا یہ الذی اذا دعی بہ اجاب، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوبارہ نوٹ، اسم اعظم کا مطلب یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کے ذریعے جب بھی دعا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، ٹھیک۔ اور وہ فی ثلاث، اس حدیث کے اندر ہے کہ وہ تین مواقع پہ ہے، سورۃ البقرہ کے اندر، اور سورۃ آل عمران کے اندر، اور سورۃ طٰہٰ کے اندر۔ سورۃ البقرہ کے اندر تو یہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک۔ اس کے علاوہ سورۃ آل عمران کے اندر بھی آپ نے پڑھا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ کے اندر حدیث شریف کے اندر ہے کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 یعنی آیت نمبر 111، وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور جو منہ جو ہیں اور جو چہرے ہیں، یعنی انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہیں وہ اپنا سر جھکا دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، کہ ہو جائیں گے سارے کے سارے لوگ، ان کے چہرے اللہ تعالیٰ کے آگے جو کہ حی القیوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس ایک اور آیت کے بارے میں آتا ہے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو یہ تقریباً 4 مقامات، اور ایک اور مقام بھی ہے سورۃ البقرہ کے جو پہلے پارے کا پہلا، دوسرا، تیسرا رکوع ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تو یہ 4-5 مقامات ہیں جن کے اندر روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جب بھی آپ ان کے ذریعے یہ پڑھ کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، وہ بھی ابی امامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ
كل صلاة المکتوبہ آیت الکرسی لم یمنعهم من دخول الجنۃ الا الموت الا ان يموت، کہ جس نے ہر فرض نماز کے پیچھے آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں روک سکتی. یعنی ہر نماز پڑھی، یہ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے اس کے لیے کہ ہر نماز پڑھی اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھی، وہ بندہ یوں سمجھیے کہ جب مرا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کریں گے. ٹھیک، تو یہ تو اس کے فضائل کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور جس طرح میں نے بھی بتایا کہ یہ جو 5 مقامات، ایک میں ضروری بات اور بتا دوں، جس طرح میں نے بتایا کہ ان 5 قسم کی جو آیات ہیں ان کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے اندر اسم اعظم ہے، ان کے ذریعے اگر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ تمام اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. تو اللہ تعالیٰ کا خود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہیں ان کے ذریعے کرو، جنہیں اس میں اعظم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسری آیت سورۃ الاسراء کے اندر ہے کہ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، کہ تم اللہ پکارو، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو، تم جس طرح بھی اس کو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سارے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. اور یہ بھی حدیث کے ناموں کی بات ہے. ایک ضروری حدیث سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، میاتن الا واحدہ، یعنی 100 ایک کم 100، من احصاها دخل الجنہ، اور جس نے ان ناموں کو یاد کیا اللہ جنت کے اندر داخل. یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنے کی فضیلت یہ ہے، جس کسی نے بھی ان ناموں کو یاد کیا، من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر فرمائیں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہی 99 نام نہیں ہیں، یہ تو اس روایت کے اندر ہے. امام راضی اپنی تفسیر کے اندر تفسیر کے اندر مختلف روایات سے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل نام کتنے ہیں، 100 200 300 نہیں، ان اللہ 5000 اسم، اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں. کتنے؟ 5000، جس میں سے وہ کہتے ہیں کہ الف فی الکتاب والسنہ صحیحہ، کہ کتاب اور صحیح احادیث کے اندر 1000 نام موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے. کتنے؟ 1000 نام. والف فی التوراہ، اور توراہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 1000 نام تھے. والف فی الانجیل، اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ کے 1000 نام تھے. والف فی الزبور، اور زبور کے اندر کتنے تھے؟ 1000 نام اللہ تعالیٰ کے موجود تھے. یعنی یہ 4000 تو اللہ چاروں آسمانی کتابوں کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہو گئے. اور 5000 والف فی اللوح المحفوظ، اور 1000 اللہ تعالیٰ کے نام لوح محفوظ کے اندر ہے. یعنی وہ ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہارڈ ڈسک اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہے نا، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، لوح محفوظ، اس کے اندر 1000 نام اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں. تو ان کے نزدیک انہوں نے جو روایات کی بنا پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل 5000 نام ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ دعا کریں کوشش کریں کہ جتنا اس سے مختصر نام، مثلا وہ یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی الف لام میم، اللہ لا الہ الا حی القیوم، یہ مختصر ہے تو آپ کم از کم یہ پڑھ لیں، ورنہ جو زیادہ ہے اس کے ذریعے آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. اب آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. یعنی ابھی ہم نے یہ تو دیکھیے سورۃ آیت الکرسی کی فضیلت کے اندر بہت زیادہ روایات ہیں، اگر ہم بیان کرنے لگیں تو یہ 40 منٹ پڑیں گے. اس لیے میں نے اس کے بارے میں چند چیدہ جو حدیث تھیں وہ اس کے اندر بیان کی ہیں، جو ضروری زیادہ ضرورت اس کی فضیلت کے اندر، اس کے فوائد کے اندر. اور اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. تفسیر کے یہ آیت شروع اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. پہلا لفظ اللہ ہے، یاد رکھیے پہلا لفظ آیت الکرسی کے اندر کیا ہے؟ اللہ. تو اس لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لفظ اللہ ہے کیا، یہ کہاں سے آیا ہے. یاد رکھیے گا یہ لفظ اللہ جو ہے اس کے بارے میں 2 باتیں کی گئی ہیں کہ یعنی آیا کہاں سے ہے. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ذاتی نام ہے اس لیے یہ اس میں جامد ہے،
اس میں جامد کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ وہ کسی دوسرے اسم کسی چیز سے بنا ہوتا ہے، نہ اس سے آگے کوئی اور چیز بنتی ہے، اسے کہتے ہیں اس میں جامد۔ تو اس کے اندر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں جامد ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے واقف تھے، اس لیے اب ان کے جتنے بھی بت تھے، آپ دیکھیے جتنے بھی بت تھے ان میں کسی کو یہ نہیں کہتے تھے یہ اللہ ہے، جتنے لات منات عزا حبل وغیرہ جتنے بھی تھے یہ نہیں کہتے تھے وہ اللہ ہے، نہ یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے برابر ہے۔ اس بات کا آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا کہ وہ ان بتوں کو صرف یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ایک بات یہ کہتے تھے کہ ہم صرف انہیں اس لیے پوجتے ہیں، یہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی ہمیں یہ قریب کر دیتے ہیں۔ یہ آپ ہندو مت کی کتابیں پڑھے، وہ بھی اپنے بتوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی شفاعت نہیں جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اجازت سے ہے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ اگر اللہ نہ بھی چاہے تو ان بتوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ ٹال نہیں سکتے، یہ کہتے ہیں قہاری شفاعت۔ تو یہ دو تھے، یعنی مشرکین مکہ بھی اللہ کے نام سے ناواقف نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے واقف تھے، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ تعالیٰ کے ذات سے۔ آگے آپ میں پڑھیں گے کہ وہ کس طرح واقف تھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ تو اللہ کا ایک تو بارے میں ایک روایت، اللہ اس میں جامد ہے، یہ کسی لفظ سے نکلا بھی نہیں ہے، اور آگے اس سے کوئی بھی لفظ اس سے بھی نہیں نکلا۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ اس میں جامد ہے، یہ ہے مشتقی، لیکن یہ ہے کہ الہ جو لفظ ہے نا، الہ لفظ آپ جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ شریف کے اندر ہے، تو یہ جو الہ ہے اس کے پیچھے الف لام لگایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر الف لام کیسے لگایا جاتا ہے؟ الف لام عربی کے اندر معرفہ کی علامت ہوتی ہے۔ معرفہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ خاص چیز کا نام، پراپر ناؤن۔ تو جو اسم نکرہ ہو نا، یعنی کامن نیم ہو، کسی خاص چیز کا نام نہ ہو، تو کہتے ہیں کامن نیم سے پہلے عربی کے اندر الف لام لگائیں تو اس میں معرفہ بن جاتا ہے، پراپر نیم بن جاتا ہے عربی کے اندر۔ اس میں معرفہ، یہ عربی کے اندر تقریباً 5 قسم کے اس میں معرفہ ہیں، اس میں قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اس میں نکرہ کے ساتھ پہلے الف لام لگائیں۔ کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب، لیکن الکتاب کہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص کتاب۔ تو اس طرح یہ الہ سے پہلے الف لام لگا دیا۔ الہ لفظ کیا تھا؟ یہ الہ، اور پھر اس کے اندر چونکہ اس کے الہ لفظ کہنا مشکل تھا، اس لیے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس لفظ کو الہ سے یہ لفظ اللہ بن گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ، اور زیادہ تر علماء کا یہی کہنا ہے، زیادہ تر تفاسیر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہی ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ الہ سے ہے، جس میں سے بعض الہ کو بدل جو الہ کی پہلا حمزہ ہے نا اس کو پھر حذف کر دیا گیا، اور الہ کے بجائے اللہ بن گیا، اللہ، کیونکہ الہ کا جو حمزہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا۔ یہ حذف عربی کی بہت بڑی صفت ہے، یاد رکھیے عربوں کے اندر یہ ہے کہ جس چیز کو وہ زبان پہ ثقیل سمجھتے ہیں نا، بھاری سمجھتے ہیں، بولنا مشکل ہے، اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ جس طرح الہ بولنا مشکل تھا تو ال بول لیا، آگے اے الہ کا اے الہ، وہ جو آگے حمزہ تھا اس کی زیر والا وہ ہٹا دیا تو اللہ بن گیا، اللہ الہ سے۔ تو یہ ہے کہ لفظ الہ کی تفسیر ہم آگے پڑھیں گے کیونکہ لفظ آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ لفظ اللہ ہے، اس کا جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ کیا ہے، یہ تو اس کے بارے میں ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو پہلا لفظ اس کو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، کہ لا الہ اللہ، معاف کیجئے گا مجھے بار بار واپس جانا پڑے گا کیونکہ میں ایک آیت، پوری آیت پہلے صفحے پہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور بھی بات بنتی ہے کہ اللہ کے نام کے بارے میں تو ہم نے پڑھا کہ لفظ اللہ ہے، اور آگے آپ نے پڑھا جب اللہ الہ سے نکلتا ہے تو اللہ کو سمجھنے، لفظ الہ کا سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ الہ سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی وضاحت جو ہے وہ 2 طرح ضروری ہے۔ الہ کا لغوی مطلب کیا ہے، لغت کے اندر مطلب کیا ہے،
اور الہ جو ہے وہ الہ کا اصطلاحی مطلب، یعنی جب الہ کا لفظ آتا ہے اصطلاحی طور پہ اسلام کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہم دوبارہ دیکھیں گے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آیت ہے آیت الکرسی، صرف ترجمے سے کام نہیں چلے گا جب تک حقیقت معلوم نہیں ہوگی کہ ان کے الفاظ کی حقیقت کیا ہے، اللہ کی مختلف صفتیں، کہ الہ سے کیا مراد ہے، یا حی سے کیا مراد ہے، قیوم سے کیا مراد ہے۔ تو لفظ الہ کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ لفظ الہ جو ہے، یاد رکھیے کہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے عام تفسیروں کے اندر آپ کو یہ لفظ ملتا ہے، یا کہ الہ کا مطلب ہے معبود جس کی عبادت کی جائے، the one who is worshipped، جس کی عبادت کی جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ کہنا کہ الہ کا مطلب جو ہے وہ معبود ہے، وہ کہتے ہیں یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے۔ اور یاد رکھ، امام راضی فلسفیانہ تفسیر میں ان سے اوپر کوئی نہیں ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ الہ کا مطلب جو ہے وہ معبود ہے، یعنی وہ جس کی عبادت کی جائے، یہ مفہوم غلط، کہتے ہیں یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ وہ ذات جو جس کا استحقاق ہے، جس کا حق ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ دیکھیں، جس کی عبادت کی جائے وہ تو سارے بتوں کی بھی ہوتی ہے، تو وہ الہ بن گئے نہیں۔ لیکن حق کس کا ہے؟ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لوگ شیطانوں کی پوجا کرتے تھے، جانوروں کی پوجا کرتے تھے، آج کل بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ آپ کی جدید دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، گائے کو مقدس ہندو بھی سمجھتے ہیں، اور کئی مذہب ایسے ہوں گے جو آگ کی پوجا کرتے تھے۔ شیطان کی پجاری آپ نے سنا ہوگا، شیطان کی پوجا ہوتی ہے، شیطان ایک لیونگ پرسنالٹی تو ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ سارے الہ بن گئے نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے دوبارہ کہ الہ کا مطلب معبود سمجھنا، وہ جس کی عبادت کی جائے، وہ کہتے ہیں یہ خطا ہے۔ ان کے تفسیر کے اندر یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ایکسپلینیشن لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا استحقاق ہو عبادت کے لیے، جس کا حق ہو اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ لفظ عبادت کا مطلب ہوتا ہے عبدیت، کا مطلب یہ ہوتا ہے کا غلام بن کے رہنا، یعنی جس کے آگے مرضی آپ کی نہیں ہوگی، جسم آپ کا ہوگا، مرضی اس کی ہوگی۔ عبد عربی کے اندر، اسی مفہوم کے اندر عربی میں عبد کو غلام کہا جاتا تھا نا، اور عبد سے عبادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی کے اندر عبد کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بلکہ جو اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے، جس کا وہ عبد ہے، مرضی اس کی چلے گی، اس کی اپنی کوئی فری ول سے اس کوئی مرضی ہے ہی نہیں۔ اس طرح اس کے اندر حضرت عطا ابن رباح کا قول ہے اس کے اندر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں، سخت سردی تھی، آج کل سردی ہے آپ بھی دیکھ، یا تو کچھ بھی سردی نہیں ہے، سخت ترین سردی میں کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، تو ظاہر ہے اندر وہ میں نے کھڑکی سے دیکھا، کہتا ہے کہ اور آدھی رات کا وقت، تو کہتے ہیں کہ سخت اندھیرا اور غالباً بادل، اور اس طرح کہ آدھی رات کو ایک غلام جا رہا ہے باہر، اور ظاہر ہے کہ کپڑے بھی غلاموں کے پاس پورے نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ تم یہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میرے مالک نے مجھے کام سے بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک نے یہ کام سے کیوں بھیجا ہے، اتنی سردی ہے؟ تو اس نے آگے جواب دیا کہ میں عبد ہوں، میرا کام یہ سوچنا نہیں ہے کہ مالک مجھے کیا حکم دیتا ہے اور اس سے مجھے کیا محسوس ہوتا ہے۔ عبد ہوں تو میرا یہ کام ہے کہ جو مالک کہے بغیر کسی چوں چرا، اپنی ڈسکریشن کے جو کہے منوان، اس کی بات کو جب کہے، جیسے کہے، جہاں کہے، اور جتنا کہے اس کو میں مان لوں، یہ ہے عبدیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ استحقاق کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی چیز کا انسان کے اوپر اتنا حق ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ یہ اسی کا حق ہو سکتا ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے اور جو آگے آپ کی پوری تدبیر کر رہا ہے، یہ اسی کا حق ہو سکتا ہے۔ اس لیے استحقاق عبادت کا جس کے لیے ہے وہ ذات الہ ہے، اس لیے یہ لفظ فرمایا الہ، ٹھیک۔ تو یہ تو عربی زبان کے اندر لفظ الہ کا مفہوم ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر، اب یہ دیکھیے، اگر الہ کا مطلب صرف معبود ہوتا، آپ خود سوچئے،
تو یہ باتیں مشرکین مکہ کو لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا تکلیف تھی؟ اگر ان کے وہ معبود ان کو بھی وہ الہ کہتے تھے، اور یہ بھی ان کو بھی ایک اور بھی الہ ہوتا تو نعوذ باللہ انہیں کوئی اس کے اوپر اختلاف تو نہیں تھا۔ اصل مسئلہ تھا کہ لا الہ الا ہو، الہ وہ ایک ہی ہے، عبادت کا استحقاق صرف ایک اس ذات کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اچھا، یہ تو ایک مفہوم ہے الہ کا لغوی طور پہ جو میں نے سمجھا۔ کچھ مفہوم الہ کے اور بھی ہیں جو کہ آپ عربی زبان جو کہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ مشرکین مکہ اور اس زمانے میں الہ کے جو مفہوم قرآن مجید ہے، سورۃ النمل جہاں سے آپ غالباً 20واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی پہلی چند آیات دیکھیں تو الہ کا نظر آتا ہے جو کہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اسے کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن۔ فرمایا خلق السماوات والارض، کہ وہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فامتنا بھی حدائق ذات بہجہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمہارے لیے بارونق باغات بنائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری یہ طاقت نہیں تھی کہ تم یہ اس طرح کے درخت اگاؤ۔ یعنی یہ سارے کام کرنے والی کون ذات ہے؟ درخت اگانے والی، زمین و آسمان پیدا کرنے والی، ان کے اوپر پھول دینے والی، یہ سارا کرنے والی کون ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو ذات ہے الہ مع اللہ، مطلب ہے یہ اللہ ہے اور کون ہے؟ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ فرما دیا کہ زمین و یہ تخلیق کرنا، تخلیق کے بعد اسے رونق دینا، آگے چلانا، جو ذات یہ کام کرتی ہے وہ الہ ہوتی ہے۔ تو یہاں عبادت کے علاوہ بھی کچھ مفہوم آ گیا الہ کا، تخلیق، اور آگے تخلیق کو آگے سجانا، بے کرنا اس کے اندر آ گیا۔ پھر ایک دوسری آیت ہے، اگلی آیت، امن جعل الارض قرارا، کو ٹھہرنے کے قابل بنایا، وجعل خلالها انہارا، اس کے درمیان نہریں پیدا کی، وجعل لها رواسیا، اور اس کے اندر بوجھ ڈالے یعنی پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دونوں یعنی صاف اور گندے پانی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک رکاوٹ بیان کی، یعنی گندا پانی دوسرے پانی سے اللہ تعالیٰ نہیں ملنے دے۔ الہ مع اللہ، تو اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ تو یہاں بھی الہ کا مفہوم دیکھیے کس معنی کے اندر آ گیا۔ پھر اس کی ایک اور کلیئر آیت کہ الہ صرف وہی ہے کہ اس سے بس آپ اس کی عبادت کر دیں، اور اس کے علاوہ 2 3 4 اگر کوئی اور کام پڑے تو کہیں اور چلے جائیں۔ اس کا جواب اگلی آیت کے اندر ہے کہ امن یجیب المضطر، کون ہے جو مضطر کی دعا یعنی پریشان حال کی دعا سنتا ہے، اذا دعاہ، جب وہ دعا کرتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی برائی دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور زمین کے اندر تمہیں ان لوگوں کے بعد لاتا ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ یعنی یہ کرنے والا، مضطر کی دعا سننے والا اور اس کی تکلیف دور کرنے والے، یہ کون ذات ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی کیا اس کام کو اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے یہ بھی دیکھیے، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کہ جو اندھیرے ہوں سمندروں کے اندر یا عام زمین کے اوپر، ان کے اندر کون تمہیں ہدایت دیتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور 10 سال 5 یا نہیں ہو رہی تھی تو یہ بارش برسانے والا کون تھا؟ کوئی اور ہوتا تو آپ اسے کہہ دیتے الہ مع اللہ، تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو ایسا کر سکتا؟ پھر امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے خلقت کو پہلے کیا اور جو اسے دوبارہ بنائے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ دیکھیے رزق دینے والی ذات کون ہے، کلیئر ہے، اور زمین و آسمان میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ؟ دیکھیں یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، نہ ہم کسی کی عقیدے کو ہٹ کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت کے وہ واضح مطلب ہیں جو کہ الہ کی تفسیر کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ ساری یہ ساری صفات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ الہ کے لفظ کی تفسیر کے اندر ہیں۔ تو اگر لفظ الہ کہنا اتنا آسان ہوتا نا جتنی کہہ دیتے ہیں، تو مشرکین مکہ کو یہ لفظ کہنے میں کبھی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ایک موجود ہے کہ الہ وہ ذات جو کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ تمام کام کر سکتے ہیں، اور یہ تمام صفات اس کے اندر موجود ہیں۔ آج میرے خیال میں 40 منٹ ہو گئے، شاید اس سے نہ لے جا سکیں، اور کیونکہ میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی کا مفہوم اس طرح بیان کیا جائے جس طرح اس کا صحیح مفہوم صرف ترجمہ نہیں پتا ہے،
اور ترجمے کے لیے غالباً آپ بھی اس کو سننا پسند نہیں کریں گے. میں اس کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں، فلاسفی ان الفاظ کی. جس طرح ہم نے لفظ اللہ کے بارے میں پڑھا، لفظ الہ کے بارے میں، قیوم، یہ ساری چیزیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ چلیں. لیکن اللہ کی ذات کی پہچان ہے آیت الکرسی. اللہ کی اس کے اندر تمام صفات، کمالات، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا اعادہ کیا گیا ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کے جو تصرفات ہیں، اختیارات ہیں، تمام کا اعادہ. اس لیے اس کو میرے خیال میں ہم یہیں پاز کرتے ہیں. اگلی دفعہ ہم یہ ریپیٹ نہیں کریں گے، بلکہ ہم الحی، القیوم اور اس سے آگے اس کی تفسیر دیکھیں گے. اور امید ہے اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم فنش کریں. لیکن دیکھیں، اصل مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت الکرسی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں سے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ویسے تو وہ اللہ تعالیٰ ظاہر الباطن، اللہ تعالیٰ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، چھپا ایسا ہے کہ کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکتا، اور ظاہر ایسا ہے کہ وہ ہر وقت سب کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ آیت الکرسی یوں سمجھیں ایک ایسا مرر ہے، ایک ایسا آئینہ ہے، ایک ایسا محدب سا جسے کہتے ہیں نا، ایک میگنیفائر ہے، جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اختیارات، کمالات، تمام کا تعارف اس کے ذریعے نظر آتا ہے. اور یہی مقصد ہے ہمارا اس درس کا. ترجمہ جو ہے وہ اس کا مقصد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی دفعہ ہم اس کو انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے. کوئی کسی کا سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، چند منٹس ہیں ہمارے پاس.